بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ تحریک انصاف اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ کرائن بتا رہے ہیں، زمینی حقائق بتا رہے ہیں۔ کچھ دوست بہت ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پچھلے دنوں میسیجز کرنے شروع کر دیے کہ نقوی صاحب آپ کی پریڈکشنز تو بڑی غلط ثابت ہو رہی ہیں، اور ایک بندیال صاحب کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کے پریڈکشنز غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ثابت ہوں گی۔ انہی دوستوں نے دوبارہ میسیجز کیے کہ سوری سر ہم غلط تھے۔ بات یہ ہے کہ سطحی چیزوں کو سطحی سے نہ دیکھا کریں۔ میں بہت ہی وہم کی حد تک پرکھ کے معلومات آپ تک پہنچاتا ہوتا ہوں۔ ایسے نہیں کہا، میں اپنی متعدد ویڈیوز میرے ایویڈنس کے طور پہ موجود ہیں۔ میں نے کہا تھا خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہے۔ میں نے کہا تھا میں اپنے یوتھیے بہن بھائیوں کو کبھی بھی غلط انفارمیشن نہیں دوں گا، ان کو کبھی بھی چونا نہیں لگاؤں گا۔ ان کو چونا لگانے کے لیے اور بہت سے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے ہم نے 100 یتیم بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے ایک بندے نے 50 بچوں کا، یتیم بچوں کے اسکول بھیجنے کا ارینجمنٹ کر دیا ہے۔ اب 50 باقی ہیں تو بھائی باقی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، اور انشاءاللہ ہم نے 100 یتیم بچیوں کو دونوں کو ہم نے اسکول بھیجنا ہے۔ ان کا یونیفارم، ان کے شوز، ان کی کاپیاں، کتابیں، ان کے بیگز، کچھ کی فیس، بہت کچھ، یہ سارا کچھ، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ آ جائیں بھائی۔ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی میری دوسری دفعہ گرفتاری سے پہلے شاید یہ میرا آخری ٹویٹ ہو، اور پولیس نے میری رہائش گاہ کا گھیرا کر چکی ہے پولیس، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی جناب یہ بھی کہ وہ پولیس کیوں وہاں پہ جا رہی ہے، آپ یہ ساتھ یہ ویڈیو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کی ڈوبتی کشتی سے بہت سارے لوگوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ ایک لمبی قطار ہے جو چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا عامر کیانی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے چیف ویب تھے، جو کہ ایکس منسٹر ہیں، اور جناب وہ چیف ویب بھی تھے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، پارٹی نہیں چھوڑی، بلکہ سیاست بھی چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی کی توہین یہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عمران خان کے بیانیے کے بالکل خلاف یہ بہت بڑی گواہیاں آنے لگی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وعدہ معاف گواہ کے طور پہ ان کے بیانات کو لیا جائے گا۔ عمران خان کہتا ہے کہ یہ ایجنسیوں نے خود کروایا ہے۔ ان کے اپنے لیڈر اس لیے چھوڑ رہے ہیں، اپنے رہنما پی ٹی آئی کے اس لیے چھوڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آرمی کے خلاف ایسا کیا، آپ نے پاک فوج کے خلاف کیا، آپ نے شہداء کی جو یادگار اور شہداء کی جو تصاویر ان کی بے حرمتی کی ہے، لہٰذا بس انف از انف، اس سے آگے نہیں۔ سیاست اپنی جگہ، ہم سیاست بھی چھوڑ دیں گے، پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ عامر کیانی کا چھوڑ جانا معمولی بات نہیں ہے۔ کیا علی زیدی صاحب بھی چھوڑ چکے ہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ علی زیدی صاحب نے مذمت کر دی ہے فواد چودھری کی طرح۔ فواد چودھری صاحب بھی تقریباً چھوڑ چکے ہیں، لیکن اب وہ ادھر ادھر بیچارے پر مار رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، ان کو اپنے گھر والوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ابھی اطمینان سے بیٹھو، یہ اس طریقے سے ہے، خان صاحب آپ کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اب جو حالات ہیں، اب وہ منصوبہ بندی، اب یہ وہ نہیں ہے کہ یہ ایک ماپ تھا، بفر گیا جناب، اس نے جلاؤ گھراؤ کر دیا، نہیں نہیں نہیں، اب باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وہ جلانے کے بعد، تباہ کرنے کے بعد، مختلف جو واٹس ایپ گروپس میں جو چیزیں چلیں کہ ہم نے تو یہ تیر مار لیا، ہم نے تو یہ تباہ کر دیا، اب وہ ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں۔ ایک ایک نقطہ پری پلانڈ تھا، ایک ایک اٹھایا گیا قدم پری پلانڈ تھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ میری عادت ہی نہیں ہے کہ مذہب کارڈ استعمال کروں، اور نہ ہی میں اس چیز پہ بیلیو کرتا ہوں، لیکن کوئی بات ہوتی ہے اس پہ کوسچن ضرور بنتا ہے۔ راولپنڈی میں ایک میٹرو اسٹیشن جلایا گیا۔ اب صدر سے میٹرو چلتی ہے اور وہ سیکٹریٹ تک جاتی ہے، پارلیمنٹ تک۔
وہاں تقریباً کوئی 1-1.5 درجن جو ہے نا میٹرو اسٹیشن ہوں گے، مختلف ناموں سے ہیں۔ ان میں راولپنڈی میں کوئی شمس آباد کے قریب ایک میٹرو اسٹیشن ہے، دوست گواہی دیں گے جو جانتے ہیں۔ اس کا پہلے نام تو شمس آباد میٹرو اسٹیشن تھا، بعد میں اس کا نام ختم نبوت میٹرو اسٹیشن رکھا گیا۔ یہ جو میٹرو چلتی ہے نا راولپنڈی اسلام آباد میں ٹوئن سٹیز میں، اس کا نام رکھا گیا ختم نبوت میٹرو اسٹیشن۔ وہ کوئی 1 درجن سے زیادہ میٹرو اسٹیشن ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، لیکن انہوں نے وہی ایک اسٹیشن جلایا جس کا نام ختم نبوت میٹرو اسٹیشن تھا۔ آپ چیک کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک ہی اسٹیشن جلایا میٹرو اسٹیشن جس کا نام ختم نبوت میٹرو اسٹیشن تھا، تو پھر کوئی تو نام سے پرابلم ہو سکتی ہے نا۔ اور یہ نام سے، اس ختم نبوت کے نام سے کن کو پرابلم ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں کہہ سکتا یہ حسن اتفاق تھا یا حسن اہتمام تھا؟ یہ تھا کیا؟ یہ اتفاقاً ہوا ہے یا اہتماماً ہوا ہے؟ یہ کس طرح سے ہوا ہے کہ 1-1.5 درجن میٹرو اسٹیشن ہے، باقی کسی کو آگ نہیں لگائی گئی، صرف اسی میٹرو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی جس کا نام ختم نبوت میٹرو اسٹیشن تھا؟ تو سوال نہیں اٹھے گا، سوال نہیں لوگ کریں گے بھائی کوئی تو ماسٹر مائنڈ اس کے پیچھے ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اب پولیس جو ہے نا زمان پارک بھی پہنچ گئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہوں اور خان صاحب کی دوسری دفعہ گرفتاری بھی ہو چکی ہو، جیسا کہ انہوں نے خود خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات جناب عامر میر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بہت ساروں کو تو ہم نے پکڑ لیا ہے اور کچھ جو باقی ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق، بلکہ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس کی اطلاعات کے مطابق وہ لوگ زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ 30 سے 40 لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں، جو شر پسند ہیں، بلکہ میں تو ان کو کہتا ہوں یہ خر پسند ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ آگے سمجھ گئے ہوں گے خر کس کو بولتے ہیں، تو پسند خر پسند ہیں، یہ شر پسند تو ہیں ہی ہیں، ساتھ یہ خر پسند ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ خر پسند زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو کیا یہ جو ایک پولیس کا ایک طرح سے وہاں پر گھیراؤ کیا گیا ہے، تو کیا یہ ان خر پسندوں کو اور شر پسندوں کو گرفتار کرنا ہے یا عمران خان کو گرفتار کرنا ہے؟ یہ سامنے آ جائے گا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کلیئر ہو چکا ہو۔ اب علی زیدی صاحب نے مذمت کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے، فوج ہماری ہے، فوج ہے تو پاکستان ہے، جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جناب میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا۔ بھائی پارٹی تو خرم روکھڑی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نہیں چھوڑ رہا، پارٹی تو ابھی تک فیصل ووڈا صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں بھی نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ گرے ایریا میں نا کچھ لوگ اس وجہ سے رہتے ہیں کہ یار یک دم ہم بلیک اینڈ وائٹ میں جمپ کیسے کریں، یہ بات ہے نا، ٹھیک، یک دم ہم کیسے جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ تب یہ گرے ایریا میں یہ چیز رہتی ہے، ٹھیک، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب عمران خان اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو کہہ رہا ہے کہ جناب مذمت کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کہے کہ نکالنے کی، کیونکہ وہ نکالنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ خود جمپ لگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور ایک لمبی لائن ہے اور بہت بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ تحریک انصاف آخری سانسیں لے رہی ہے۔ جب یہ اس طریقے سے، اب وہ عباد فاروق صاحب جو ٹکٹ ہولڈر، انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیا، تو ایسے ٹکٹ واپس کر دیا۔ یہ تو کہتے تھے کہ کسی کو بھی کھڑا کر دوں، چاہے درخت کو بھی ٹکٹ دے دوں وہ بھی جیت جائے گا۔ اب تو لوگ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں، اب تو لوگ فون کر کے ٹکٹ واپس کر رہے ہیں۔ ٹکٹ آپ کا نہیں چاہیے کیونکہ آپ شہداء کی یادگاریں جلاتے ہیں، ٹکٹ آپ کا نہیں۔ اب جو ایکسٹرنل یوتھیے ہیں وہ بھی چپ کر گئے ہیں، ان کو بھی چپ لگ گئی ہے۔ ویسے ہی عام طور پہ یہ بہت سارے لوگ کہتے تھے جناب حافظ صاحب یہ کمزور ہیں، وہ ہیں، یہ اس طریقے سے۔ حافظ صاحب نے وہ پٹھا ہاتھ مارا ہے نا، ان کو لگ سمجھ گئی، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ بہت کافی عرصے سے ایک انٹیلیجنس کی ان کی ریکی ہو رہی تھی، کافی عرصے سے۔ یہ زمان پارک میں بیٹھ کے پلان بناتے، وہ پلان باہر آؤٹ ہو جاتا۔
زمان پارک میں وہ دہشت گرد آئے ٹریننگ لینے کے لیے، وہ پلان سارا آؤٹ ہو گیا۔ زمان پارک میں بیٹھ کے یہ منصوبہ بندی ہوئی کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو کہاں کہاں۔ اب تو اپنے لوگ جو چھوڑ رہے ہیں، محمود مولوی صاحب کو دیکھ لیں، عامر کیانی صاحب کو دیکھ لیں، باقی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ میں یہ بات ہوتی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے، ہم ان کو منع کرتے تھے یار اس طرح سے نہیں کریں، جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کریں۔ تو پھر کس طرح کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے؟ یہ آپ کے ہی دہشت گرد تھے، یہ شر پسند اور یہ خر پسند آپ کے ہی تھے سارے، جنہوں نے جی ایچ کیو پہ بھی حملہ کیا، جنہوں نے ادھر کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی حملہ کیا، جنہوں نے ہسپتال بھی جلائے، ایمبولینس بھی جلائے، مساجد بھی جلائیں، ریڈیو اسٹیشن بھی جلائے، میٹرو اسٹیشن جس کا نام ختم نبوت تھا وہ بھی جلایا۔ تو یہ سارے خر پسند آپ کے تھے۔ یہ کون تھے؟ جو آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو منع کرتے تھے کہ آپ ایسا نہیں کریں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا، خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تو تھے نہیں، سارے آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہی تھے۔ اب ان کی آڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں، جو اکسا رہے ہیں وہ بھی سامنے۔ اب میں دیکھ رہا تھا بھائی زمان پارک میں عمران خان کی بہنیں بھی پہنچ چکی ہیں اور وہ جناب کارکنوں کے ساتھ، بھائی بہنیں پہنچ چکی ہیں، ان کو وہ نہیں ہے کہ کارکنوں کے ساتھ بہنیں اس لیے پہنچ چکی ہیں کہ بھائی اگر عمران خان کی گرفتاری آج ہوتی ہے یا کل ہوتی ہے یا پرسوں ہوتی ہے، ہم ادھر سے پنکی پیرنی کو بھگائیں گے کیونکہ یہ کہیں جائیداد پہ قبضہ نہ کر جائے۔ اصل معاملہ یہ ہے، میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، یہ ایکسکلوسیو نیوز ہے، اور انہوں نے ان کو بھگانا ہے وہاں سے کہ نہ یہ بنی گالا پہنچ سکے اور نہ یہ زمان پارک پہنچ سکے۔ ان کو پیچھے مانیکا صاحب کے پیچھے روانہ ادھر ہی کرنا ہے یا پھر ان کو جیل روانہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا گرفتار ہوں تو پنکی پیرنی ہماری ساری جائیداد پہ، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ موجود ہیں، وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اصل میں اندر کی سٹوری کچھ اور ہوتی ہے، یہ معاملہ یہ ہے، صورتحال یہ ہوتی ہے۔ تو اب جو بہت سارے لوگ جو تیار بیٹھے ہیں چھوڑنے کے لیے، اصل میں مسئلہ ہوا کیا، یہ ساری ریکی ہو رہی تھی سب کچھ، جب انہوں نے حملہ کیا، حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جتنا کچھ حملہ ہوا، جس کسی نے نہیں روکا وہ ایک الگ سٹوری ہے، اس پہ میں بول چکا ہوں۔ جب یہ اتنے بدنام ہو گئے، اب عمران خان رہا ہو گئے، جیسے وہ رہا ہوئے یہ تھم گیا سلسلہ، جیسے یہ سلسلہ تھما اب اس کے بعد ریاست ایکٹیو ہو گئی، انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دیں، گرفتاریاں بھی پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ آرمی ایکٹ کے تحت، سول سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف ہوگا، ایک طرح سے کورٹ مارشل ہوگا، اور پھر تانے بانے اور سارے کھرے مل گئے عمران نیازی کی طرف کہ ان کا بھی ہوگا۔ پھر لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ اب بات یہ ہے، لاہور ہائی کورٹ چھوڑتی ہے جناب سب کو چھوڑ دو، کہتے ہیں ایک کوئی نہیں چھوڑیں گے، یہ بات تو یہ ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟ حالت یہ ہے کہ لوگوں نے پورے کے پورے شہداء کی تصویریں جلا دیں، ان کے پورے ایویڈنس سامنے آ چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ، دماد کورٹ اور ساس کورٹ اٹھ کے جناب ان کو کہتے ہیں ان کو رہا کرو۔ پھر اب وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس کیوں بن رہے ہیں، یہ سول اپنا سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے ٹرائل کیوں ہو رہے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت ان کے ٹرائل کیوں ہو رہے ہیں۔ جب عدالتیں اس طرح سے عمرانڈو بننے کا، جج عمرانڈو اور یوتھیا بننے کا مبینہ طور پہ ثبوت دیں گے تو پھر یہی آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ پھر تو یہی ہے نا، یا تو انصاف دیں نا، یا تو صحیح طریقے سے انصاف کریں کہ جی آیا ہوں اور آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور ہیپی ٹو سی یو اور گڈ لک، اور یہ کہ آپ نے عمران خان کو کہا ہے، ان سے یہ پوچھا ہے کیا کیا جلا کے آئے ہو، کیا کیا تباہ کر کے آئے ہو، ملک کا پری پلانڈ طریقے سے تباہی کی گئی ہے، ان سے یہ پوچھا ہے؟ تو بھائی اب بہت سارے لوگ، میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف آخری سانسیں لے رہی ہیں، جب یہ سارا کچھ ہو گیا تب اس کے بعد یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اتنے پھنس چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، تو پھر ٹرائل ہوتا ہے پھر بول ہی نہیں سکتے، پھر جب ٹرائل ہوتا ہے چیخیں نکلتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے لوگ ہیں، تب بھی وہ خود پھنستے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ اب ایک طرح سے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب وہ فوج جس کو انہوں نے بڑا دبایا ہوا تھا، جس کے خلاف بڑی سازش کی ہوئی تھی، وہ یوں اٹھ کے آئی ہے، قوم کی پوری کی محبت اس کے حق میں، اور یہی صورتحال ہوتی ہے جب قدرت اور یوں معاملات کو پلٹاتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ آپ کون سے چے گویرا تھے، آپ کون سا کوئی انقلاب لا رہے تھے، آپ کون سی کوئی
ریاست مدینہ بنا رہے تھے، آپ تو ساری ڈرامے بازی کر رہے تھے، اور ڈرامے بازی اب ایکسپوز ہو گئی ہے۔ آپ تو صرف اور صرف اس لیے ڈرامے بازی کہ ہمیں یہ سپورٹ کریں، ان کو بھگائیں اور ہمیں لائیں، وہ سارا کچھ جو ہے نا۔ اب میں ایک جملہ سن رہا تھا عامر کیانی صاحب کا، انہوں نے کہا جناب کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں پی ڈی ایم کو، یعنی پی ڈی ایم قابل ستائش اور قابل تعریف ہے کہ ان حالات میں بھی وہ معیشت کو ٹھیک کر رہی ہے۔ اب آپ اس جملے سے سمجھ گئے ہوں گے بہت کچھ، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔